ورتل القرآن ترتیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، آپ سے ایک کویسچن ہے کہ تجسس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کیوریوسٹی جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میم کیوریوسٹی مینس کوئی بھی چیز جاننے کا جذبہ، کہ مطلب یہ ایسا کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرے خیال سے کیوریوسٹی اسے کہتے ہیں نا کہ کسی بھی چیز کی کھوج لگانا، مطلب اس کے پیچھے کیا کچھ ہے، کیا ہے، اور اس کا یہ سب کچھ، ٹھیک کسی ہے، بھی چیز کی کھوج لگانا۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ ان شارٹ ہمیں تجسس کے بارے میں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ یہ ہم سب کی ایک ہیومن سائیکی ہے، یعنی جتنے بھی انسان ہیں یہ تجسس یا کیوریوسٹی جو ہے یہ ان کی فطرت میں ہے۔ جیسے آپ نے بتایا نا کہ تجسس جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہوتا ہے اور نیگیٹیو بھی ہے، وہ فردر اس کے ٹائپس میں آ جاتا ہے نا کہ وہ تجسس جو ہے وہ کس طرح سے ہم کر رہے ہیں اور کس جگہ پہ کر رہے ہیں، اس کے پازیٹیوٹی کے ایفیکٹس ہیں یا نیگیٹیوٹی کے، تو وہ فردر چیز ہے۔ لیکن ہم اگر اتنی بات کریں کہ کیوریوسٹی جو ہے وہ ہیومن سائیکی ہے ان شارٹ، میں یہاں سے یہ بات ڈرائیو کرنا چاہتی ہوں، اور آپ سے میں نے یہ چیز اس لیے پوچھی ہے کہ الحمدللہ ہم جب سے ہم نے تجوید القرآن کورس سٹارٹ کیا ہوا ہے، اس میں ابھی تک ہم جو ہے تلاوت قرآن، حروف کی درستگی اور پروننسیشن اینڈ قواعد اینڈ ضوابط، ہمارا فوکس جو ہے وہ ابھی صرف یہ ہے۔ کل جیسا کہ بات ہم کر رہے تھے کہ قرآنی حقوق جو ہے اس میں درست تلاوت، اس کا غور و فکر، اس کا تعامل یعنی عمل کرنا اس کے اکارڈنگ، اور پھر اس کی تبلیغ کرنا، یہ سارے قرآن کے حقوق ہیں۔ تو جب انسان یہ چیز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، حروف کی درستگی سیکھتا ہے، تو اس کے اندر یہ کیوریوسٹی کیوں نہیں آتی کہ ان ورڈز میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ اگر مجھے قرآن درست پڑھنا آ گیا ہے تو میری کوشش، کیوریوسٹی یہ ہونی چاہیے کہ مجھے قرآن درست سمجھ بھی آئے، کہ قرآن میں جہاں میں ایک ایک حرف کو درست کرنے میں اتنا پوٹینشیل دکھا رہی ہوں، تو مجھے یہ بھی سیکھنا ہے کہ یہ قرآن مجھ سے کہتا کیا ہے۔ اگر یہ حروف درست ہو رہے ہیں میری محنت سے، تو مجھے خود کو بھی درست کرنا ہے، مجھے اپنے عمل کو بھی درست کرنا ہے، اس کے لیے بھی میں نے محنت کرنی ہے۔ تو تجوید کے بعد یا تجوید کے ساتھ صرف تجوید سیکھ کر ہم اپنے عمل کو درست نہیں کر سکیں گے، اور نہ ہی یہ مکمل پیکیج ہے قرآن کا۔ اگر ہمیں مکمل پیکیج لینا ہے تو ہمیں قرآن کی ٹرانسلیشن اینڈ ایکسپلینیشن جو ہے اس کو بھی سیکھنا ہے۔ اس لیے میں نے یہ کویسچن کیا کہ کیا جب سے ہم نے تجوید القرآن سٹارٹ کیا ہے، کیا ہمارے اندر یہ کیوریوسٹی آ رہی ہے کہ مجھے اس کے ورڈز میننگ بھی آنے چاہیے، مجھے وہ بھی سیکھنا ہے۔ فار ایگزامپل جیسے قرآن پاک میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے تجوید میں کہ ان اللہ یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں سے، صاف ستھرا رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ تجوید میں اس پورشن کو، اس آیت کے پورشن کو وہ بہت خوبصورت اور بہت اچھے طریقے سے سیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کے ایک ایک حرف کو درست کر رہا ہے، انا پہ غنہ کر رہا ہے، تو کو ہیوی پڑھ رہا ہے، ہا کو سینے سے ادا کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں ایک طرف۔ لیکن اس آیت کے اندر اس کو میسج کیا مل رہا ہے؟ لائف کا بہت بڑا میسج اس کو مل رہا ہے کہ
اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور اپنی عملی زندگی میں وہ اس کی بالکل بھی، اگر اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا یا اس کو کچھ بھی نہیں پتا، تو وہ تو اس قرآن کی روح کو ہی نہیں لے رہا، وہ تو صرف اوپر کی سطح جو ہے نا حروف کی ادائیگی، وہ صرف وہیں تک کھڑا ہے، اس کے اندر جو پوری لائف کا ایک پیکج ہے وہ اس کو نہیں پتا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ فار ایگزامپل ایک اور مثال، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ دعا آتی ہے والدین کے بارے میں۔ اب ہم اس میں بھی ساری تجوید کی ادائیگیوں کو فوکس کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم پریکٹیکل دیکھیں تو ہمیں نہیں پتہ کہ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے، اس دعا کا مفہوم کیا ہے، اس دعا میں کیا کہا جا رہا ہے، پیرنٹس کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر رکھنا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں ورڈز میننگ کا پتہ ہی نہیں، تو یہ قرآن پھر ہمیں کیسے تبدیل کرے گا، اس سے مکمل فائدہ کیسے ہمیں ملے گا؟ تو یہ چیز ہے کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں تجوید کے علم میں گرو کر رہے ہیں، ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مفہوم، اس کا فہم، اس کا تدبر، اللہ تعالیٰ اس کو سیکھنے کی بھی ہمیں توفیق دے تاکہ ہم اپنے عمل کو بھی درست کر سکیں۔ جس طرح تجوید میں اپنی آواز کی خوبصورتی کے ہم اتنے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، ہم اس کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ یہ قرآن بھی مجھے مکمل طور پہ خوبصورت کر دے، میرے عمل کو خوبصورت کر دے، جس طرح ہم تجوید کے لیے خوبصورتی کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں۔ کل الحمدللہ ہم نے پڑھا تھا، ہم نے میم ساکن کے قواعد سٹارٹ کر لیے تھے۔ میم ساکن کے قواعد میں ہم نے میم کا ادغام پڑھا تھا، اس میں چند باتیں کچھ رہ گئی تھی، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ جو میم کا ادغام ہے اور نون کا بھی ادغام ہے، اب قرآن پاک جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں میم کا ادغام بھی آتا ہے، نون کا ادغام بھی آتا ہے۔ اب آپ سے پوچھا جائے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے تو آپ بولیں گے ادغام ہو رہا ہے۔ سوچیں جس کے سامنے قرآن پاک نہیں کھلا ہوا، اس کو آپ بتا رہے ہیں جی یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، اس کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ میم کا ادغام ہے یا نون کا ادغام ہے؟ یا تو وہ دوبارہ پوچھے گا اچھا کون سا ادغام ہو رہا ہے، پھر آپ بتائیں گے کہ یہ نون کا ہے، نون ساکنہ کا ہے یا میم ساکنہ کا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ مکمل جواب دیں، یہ نامکمل جواب ہے کہ ادغام ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں اور اس کو لکھ لیں کہ جو نون کا ادغام ہے، جو نون کا اخفا ہے، جو نون کا اظہار ہے، اس کے ساتھ آئے گا اظہار حقیقی، اظہار حلقی، ٹھیک ہے؟ حلقی جو ہے وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ حروف حلقی ہے نا، اس لیے بھی، لیکن نارملی آپ حقیقی کا لفظ لگائیں گے، ادغام حقیقی، اخفاء حقیقی۔ جب ہم حقیقی بولیں گے نا نون کے رولز کے ساتھ، تو نیکسٹ پرسن کو یا ٹیچر کو انڈرسٹوڈ ہو جائے گا، وہ نہیں پوچھے گا اچھا کس کا اخفاء ہے، کس کا اظہار ہے۔ جب میم ساکنہ کے قواعد آپ بول رہی ہوں گی تطبیق میں، یہاں پڑھا رہے ہوں، اس میں آپ کیا ورڈ یوز کریں گے ساتھ میں؟ شفوی، شین فا واو یا، شفوی۔ شفوی عربی زبان میں لپس کو کہتے ہیں، شفتان، ٹھیک ہے، دونوں ہونٹوں کو، لپس کو شفتان کہتے ہیں، شفوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب ہم میم ساکنہ کے قواعد پڑھیں گے اور ان کو تطبیق میں ڈینوٹ کریں گے تو ہم ان کے ساتھ شفوی کا ورڈ ضرور اٹیچ کریں گے، ادغام شفوی، اظہار شفوی، اخفاء شفوی، ٹھیک ہے۔ اب آپ جب بھی تطبیق کریں قرآن پاک میں یا رولز پڑھیں تو آپ نے ان کے ڈفرنس نیم جو ہے، یہ جو ناموں کا جو فرق ہے، اس کو ضرور مینشن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی اگر آپ تطبیق کرتے ہوئے تو آپ کا نام مکمل جواب سمجھا جائے گا کہ اگر آپ نے بتایا صرف اظہار ہو رہا ہے یا اخفاء ہو رہا ہے، ٹیچر پوچھے اچھا کون سا ہو رہا ہے، ٹیچر کو پوچھنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے، آپ کا جواب مکمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ادغام
سے متعلق یہ شفوی کا جو ورڈ ہے، اس کی اٹیچمنٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے. آج سے ابھی ہم نیکسٹ رول جو ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اس کا نام ہے اظہار شفوی. اظہار شفوی سے پہلے ہم اظہار ابھی نہیں کریں گے، ہم اخفاء شفوی کریں گے. جی اب آپ ہیڈنگ دیجئے اخفاء شفوی. اگر آپ کو یاد ہو کہ نون ساکنہ کے قواعد میں جب آپ رولز پڑھ رہے تھے برانچز اس کی، تو اخفاء کا رول آپ کو اینڈ پہ پڑھایا گیا تھا، کیونکہ اخفاء میں 15 حروف تھے اور وہ 15 حروف جو تھے وہ یاد نہیں کرنے تھے بلکہ ہم نے اس میں سے فائنڈ آؤٹ کرنے تھے، اس لیے اخفاء کو اینڈ پہ پڑھایا گیا. لیکن اگر آپ نوٹس کریں تو میم میں ہم اخفاء پہلے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ریزن کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. تو ابھی آپ سٹارٹ کرتے ہیں اخفاء. اب اخفاء کا جو مطلب ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اخفاء کہتے ہیں چھپانے کو. اخفاء کا مطلب ہے، لغوی معنی ہے چھپانا، ظاہر نہ کرنا. اب اصطلاح میں کیا آئے گا کہ ناک میں آواز کے چھپانے کو اخفاء کہتے ہیں. ناک میں آواز کے چھپانے کو اخفاء کہتے ہیں. اب اس کا رول دیکھ لیتے ہیں. رول از ریئلی سمپل کہ میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو میم کی آواز کو ناک میں غنہ کرتے ہوئے چھپا کر پڑھیں گے. تو میم کی آواز کو ناک میں غنہ کرتے ہوئے چھپا کر پڑھیں گے. میں ریپیٹ کرتی ہوں میم ساکن کی جو اخفاء ہے اس کی تعریف، کہ میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو میم کی آواز کو ناک میں غنہ کے ساتھ یا غنہ کرتے ہوئے چھپا کر پڑھیں گے. اس کی مثال دیکھیے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے علیکم بیما. اب دیکھیں علیکم، یہاں پہ کیا ہے؟ علیکم کا آخری حرف کیا ہے؟ میم ساکن، اور آگے کیا ہے؟ با متحرک ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ مدغم جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے اور مدغم فی ہی متحرک ہوتا ہے. تو میم ساکن کے بعد با، حرف با آ گیا ہے. تو اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ یہاں پر ہم نرمی سے ہونٹوں کو ملائیں گے، جیسے علیکم بیما. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ اس میں اخفاء بھی ہو رہا ہے اور ساتھ میں غنہ کی کیفیت بھی آ رہی ہے. علیکم بیما، ناک میں وائبریشن بھی ہو رہی ہے کیونکہ میم پر غنہ ہوتا ہے نا، جس طرح نون پر غنہ ہوتا ہے اسی طرح میم پر بھی غنہ ہوتا ہے. تو ادائیگی کیسے ہو رہی ہے؟ نرمی سے ہونٹوں کو آپس میں ملانا ہے، سختی سے نہیں، نرمی سے. نرمی سے ہونٹوں کو ملانا ہے اور ایک الف جتنی آواز ناک میں چھپانی ہے. علیکم بیما. سورۃ البقرہ پہلا پارہ ہے، آیت نمبر ہے یہاں سے 76. لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ. اب دیکھیں کم بھی، میم ساکن کے بعد با ہے، با متحرک. تو اب ہم یہاں پر اخفاء شفوی کریں گے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اس کی مثالیں ہیں، کامن ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائیں گی. تو اس میں بھی جو اس کی مقدار ہے وہ 1 الف اور 2 کاؤنٹس ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک سمپل سا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کو نون کی اخفاء میں آپ کو 15 حروف پر اخفاء کرنا ہوتا ہے. اس میں سے بھی آپ نے اس کے لیولز پڑھے تھے، ادنا، قوی اور جو متوسطہ. لیکن اس میں کیا ہے؟ اس میں صرف آپ کو ایک حرف یاد کرنا ہے. ادغام کا بھی ایک حرف ہے، اس میں کتنے تھے؟ 6 حروف تھے. اس میں بھی کیا ہے؟ ایک حرف یاد کرنا ہے، صرف میم ساکن کے بعد میم آ جائے. اور اخفاء میں کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد با آ جائے، صرف ایک حرف یاد کرنا ہے. تو اظہار جو ہے وہ بھی کر لیتے ہیں، ابھی کر لیتے ہیں یا اس کو ہم کل کر لیں؟ وہ بھی سمپل سا ہے. اچھا جی، ابھی یہ ہو گیا ہمارا اخفاء شفوی. اب آپ ہیڈنگ دیجئے اظہار شفوی. اظہار شفوی ہمیں انڈرسٹوڈ ہے کہ اظہار جو ہے وہ ظاہر کرنا کو کہتے ہیں، ایکسپوز کرنا، شو کرنا، ایکسپریس کرنا. ٹھیک ہے، جتنے بھی ورڈز آ جاتے ہیں، ظاہر کرنا.
یعنی اخفا کا الٹ ہے اظہار. اخفا میں چھپاتے ہیں، اظہار میں ظاہر کرتے ہیں. اب کیا ہے کہ اس کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ میم ساکن میں ہم پڑھیں گے تو یہ کیا ہوگی، ادھر ہم نے نون ساکن کا پڑھا تھا، ادھر ہم میم ساکن کا پڑھ رہے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا. میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا. رول کیا ہے؟ رول از ریلی سمپل کہ میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی کریں گے، یعنی میم ساکن کی آواز کو شو کر کے پڑھیں گے. بس آپ کو کیا، اس کے بھی آپ کو حروف تو نہیں یاد کرنے پڑ رہے. میم اور با آپ کو آلریڈی پتا ہے، اور اس کے علاوہ 27 جو لیٹرز ہیں تو وہ آپ کو یاد تو نہیں کرنے پڑیں گے. تو یہ بھی کتنا سمپل سا ہے. تو الف سے لے کے یا تک آپ نے ایکسکلوڈ کرنا ہے میم کو اور با کو. باقی جتنے حروف آتے ہیں ان سب پہ اظہار ہے. مثال دیکھ لیتے ہیں. جیسے آتا ہے علیکم وما، علیکم وما، میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ واو. اب واو جو ہے وہ با اور میم کے علاوہ ہے نا، تو ہم نے یہاں پہ علیکم وما، نہ ہی ہم نے اخفا کیا نہ ہی ہم نے ادغام کیا، سمپل میم کی آواز کو شو کیا اور اگلا حرف پڑھ دیا. ٹھیک ہے. رول ریپیٹ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو وہاں میم کی آواز کو شو کر کے پڑھیں گے. مثال ایک اور دیکھ لیجئے، جس طرح کہ قرآن پاک میں آتا ہے آیت نمبر 58 میں خطاياكم وسنزيد المحسنين، کم وسنزيد المحسنين. جی، بأنهم كانوا. تو بے شمار مثالیں آپ کو انشاءاللہ اس کی بھی مل جائیں گی. جیسے ہی ہم قرآن پاک میں تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں تو تطبیق میں ہم دیکھتے جائیں گے کہاں کہاں کون کون سا رول ہو رہا ہے. تو آج ہم نے چونکہ اظہار شفوی پڑھا ہے تو اظہار شفوی کی مثالوں کو ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے جائیں گے، تو انشاءاللہ یہ رول ہمیں مزید کلیئر ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پینسل اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے اور جہاں پہ پڑھتے ہوئے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، حروف لین، واو لین، یا لین، پھر ادغام، اظہار، میم کے، نون کے، جہاں جہاں آتے ہیں آپ نے ساتھ میں نیچے انڈر لائن کرتے جانا ہے. یہ آپ لوگوں کی اسسمنٹ ہوتی ہے پڑھتے ہوئے آپ کیسے کیسے قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں تجوید کے اعتبار سے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا. پہلی بات کہ یہاں پر نکال نہیں پڑھیں گے، نون کے اوپر فتحہ ہے، زبر ہے تو اس کو نکا پڑھیں گے. نکا، نکال لیما. اب آپ مجھے بتائیے کہ نکال لیما، یہ جو لیما ہے اس میں کون سا رول ہو رہا ہے؟ یدیہا میں کون سا حرف ہے جہاں پہ آواز لمبی ہو رہی ہے؟ ہاں زبر الف، الف مدہ ہے. اور یدئی یہاں پہ کون سا حرف ہے؟ حروف لین ہے یا لین. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. وما خلفها وموعظة للمتقين. ٹھیک ہے، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. موعظة
عی، اور وا یہ ہیوی ہے. پھر سے پڑھیں ان دونوں ورڈز کو. وموعظة للمتقين. ٹھیک ہے، آپ کا جو وا ہے وا اس میں زبان اٹھا کے پڑھتے ہیں، ابھی ہیوی نہیں ہے لیکن پریکٹس کرنی ہے. وَمَوْعِظَةً، وَمَوْعِظَةً. ٹھیک ہے، موعظة للمتقين. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جی انیلا مرزا آپ پڑھ سکتی ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ. ان اللہ میں کون سا رول آپ نے مس کر دیا ہے؟ گناہ. جی اس کو پھر پڑھیں، اس ورڈ کو پھر پڑھیں. إِنَّ اللَّهَ. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. بقرہ، با تو موٹا نہیں پڑھنا، بقرہ، اور سینے سے آواز آنی چاہیے، رح رح نہیں آنی چاہیے. آپ کی یہاں پہ ان اللہ یہ آواز آ رہی ہے، وہاں پر بھی ان اللہ، اور یہاں پر بھی تذبحوا بقرہ، رہ سینے سے آواز آتی ہے. اچھا جی، اب مجھے بتائیں کہ تذبحوا پہ کون سا رول ہو رہا ہے؟ اخوہ حقیقی اور قوی اخوہ. ٹھیک ہے، شاباش. قوی اخفا جو ہے وہ کتنے حروف پہ ہوتے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ دال، تا اور طا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اور آپ دال، نے تا اور طا. ٹھیک ہے، آپ نے فوکس کرنا ہے کہ آپ کا جو گول ہا ہے، جو یہ جو ہا ہے، دو چشمی ہا ہے، یہ سینے سے ادا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. قالوا أتتخذنا هزوا. قالوا أتتخذنا هزوا. خی میں نا جو خرخرا ہوتا ہے نا، خرخرا اس کے قریب آواز جانی چاہیے. ہی کی آواز جو ہے نا وہ ہا میں ہوتی ہے. تو اتتخذنا ہزوا. أتتخذنا هزوا. آپ کی زیادہ ابھی بھی آواز جو خی ہی جو نا ہی کی آواز آ رہی ہے. اتتخی خی خی. ٹھیک ہے، پڑھیں اس کو. أتتخذ مکمل پڑھیں. أتتخذنا هزوا. ٹھیک ہے، پریکٹس کرنی ہے، ابھی بھی تھوڑی کمی ہے. اتتخی خی خا 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 کی آواز آنی چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے خا خراش ہوتی نا، خراش خا یہ آواز آنی چاہیے. زیادہ خراش نہیں ہوتی اس میں، لیکن وہ پن ٹون آواز ہونی چاہیے خا کی. اس میں زیادہ ہمس نہیں ہوتا، ہمس ہوتا ہے لیکن اس طرح ہا کی طرح زیادہ نہیں ہوتا. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. شاباش. عین جو ہے وہ ڈیپ ساؤنڈ ہے، حمزہ جو ہے نا وہ سرفیس ہے، اوپر سے آتی ہے آ کی آواز، لیکن آپ کو ڈیپ جانا پڑتا ہے. اعوذ باللہ
اعوذ باللہ، پھر سے پڑھیں اسے. اعوذ باللہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. شاباش. اب یہ دیکھیں ربک، کاف کی زبر کو لمبا نہیں کریں گے. فتحہ آپ کو پتہ ہے کبھی بھی اکیلے لمبی نہیں ہوتی جب تک اس کا موافق حرف، اس کا موافق حرف کون سا ہے؟ کاف کا وہ قاف. نہیں، جو فتحہ ہے زبر ہے اس کا موافق حرف کون سا ہے؟ جی جی حمزہ. الف ہے، الف. ہاں جی علی. چلیے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا جی، اب آپ یہ دیکھیں کہ ربک، با کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے. جب آپ یہاں پہ پوز کرتی ہیں نا، کیونکہ شد جو ہوتی ہے وہ دو حرفی آواز ہوتی ہے. اگر آپ پڑھتی ہیں ربا کا، جی ربا کا، آپ نے پیچھے سے اس کی مکمل ادائیگی کو فوکس ہی نہیں کیا، تو وہ پھر آگے جا کے وہ آواز جو آپ نے پیچھے دینی تھی وہ آپ آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. یہ قرآن میں ایسے ہی ہوتا ہے. اگر اس کی متعلقہ جگہ پہ آپ نے کوانٹٹی نہیں دی تو وہ کوانٹٹی آگے ٹرانسفر ہو جاتی ہے جہاں پہ آپ کو نہیں کرنی ہوتی. تو یہاں پہ کیسے پڑھیں گے؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. اگین پڑھیں. ہاں جی یہی ہوتا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ. جی ابھی تو میں نے لا پر ہی وقف کیا ہے. جی جی یہاں پر. ہاں جی یہاں پر لا. انہو، انہ پہ کیا ہو رہا ہے؟ انہ پہ گنہ ہو رہا ہے. اور ہو پہ کیا ہو رہا ہے؟ مشدد ہے تو یہ گنہ. ہو پہ جو ہے یہ اشبائی فتح ہے. یہاں پر لمبا نہیں کرنا. اشبائی فتحہ یا اشبائی ضمہ؟ اشبائی دمہ. اشبائی دمہ ہے. سوری. جی کتنا لمبا کرتے ہیں اشبائی ضمہ کو؟ اس کو لمبا نہیں کرتے. اشبائی ضمہ لمبی نہیں ہوتی، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. ہاں جی اس کو ایک لفٹ کرتے ہیں. جی آپ نے پڑھتے ہوئے پڑھا ہے انہو یقولو، آپ نے ایک الف کی مقدار نہیں دی اسے. اب آپ دوبارہ سے پڑھیں اور ایک الف کی مقدار دیں اسے. جی اوکے میں پڑھوں. جی پڑھیں. قال ابھی آپ نے اس کو لمبا کر دیا ہے، آپ نے لا کو لمبا کر ابھی دیا ہے. لمبا ہو گیا. اچھا. قال إنه يقول إنها بقرة لا. اچھا جی، بقرہ، بقرہ، قاف بھی ہے بھی، را بھی ہے بھی. تو لا میں کون سا رول ہو رہا ہے؟ جی کہاں کوب؟ یہ یعقوب ہے. یہاں پر بقرۃ لا، تلا، یہاں پہ کون سا رول ہو رہا ہے؟ ہاں جی یہاں پر ہو رہی ہے. یہاں پر حقیقی جو ہے نا وہ ہو رہی ہے ادغام بلا غنہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بلا غنہ یعنی کہ بغیر غنہ. کیسے ہاں جی، بتائیں گے؟ بغیر غنہ کے. ادغام حقیقی بغیر غنہ. ٹھیک ہے، بغیر غنہ کے. جی ہاں جی. إنها بقرة لا فارض ولا بكر. إنها بقرة لا فارض ولا بكر. اچھا، بقرۃ لا، تلا اچھے سے آواز دینی ہے، اس میں نون کی تھوڑا شائبہ بھی نہ ہو کیونکہ یہ بغیر غنہ ہے. تلا، نون کی آواز نہیں آنی چاہیے.
اور آپ نے لا میں الف مدہ کو ڈراپ کر دیا. انڈر لائن کریں اسے. بقرۃ لا فارض ولا بکر. پھر سے پڑھیں اتنا پورشن. انا سے نا چلیں انا سے پڑھ لیں. ہاں جی. انہا بقرۃ تم یہاں پہ مجھے نہیں آ رہی ہے. تم جو نا نون کی آواز نکل آتی ہے نا یہاں پر. بقرۃ لا تلا پڑھیں گے. بقرۃ لا. ہاں. بقرۃ لا فارض ولا بقر ولا بقر. عوان بین ذلک. عوان بین ذلك. فافعلوا ما تؤمرون. فافعلوا ما تؤمرون. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. جی عبداللہ بٹ آپ اپنا مائک ان میوٹ کریں. جی میم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. ہاں جی یہ بتائیے کہ یبین لنا پہ کون سا رول ہو رہا ہے؟ پہلے آپ نے بتانا ہے ادغام، اس کے بعد آپ نے بتانا ہے حقیقی، اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ وہ بغیر غنہ ہے یا مع الغنہ ہے. ٹھیک ہے، پہلے آپ نے لفظ ادغام بولنا ہے. ادغام میں حقیقی. اب بتائیں یہاں پہ کون سا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے شاباش. چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. شاباش. فاقع لونها تسر الناظرين. لونها تسر الناظرين. ٹھیک ہے شاباش بارک اللہ فیک. نا یہ ناظرین نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، نون تو باریک ہے، یہ تو ہیوی نہیں ہے. تسر الناظرین. ہیوی لیٹر جسٹ ہیوی ہوتے ہیں، لائٹ نہیں. چلیے جی آج اتنا لیسن ہمارا ٹھیک ہے. 69 تک آپ کا لیسن ہے. 66 to 69 اچھے سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. 10 ٹائمس پڑھنا ہے. بی کے نشان اگر ساتھ میں لگائے ہیں اٹس ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں تو پھر بعد میں ضرور لگانے ہیں آپ نے. تو آج ہمارے نون ساکن اور میم ساکن قواعد کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیجئے گا. اگر آپ سے کمپیریزن یا آپ سے اسسمنٹ میں یہ کویسچن پوچھ رہے ہیں تو آپ نے اس کو سالو کرنا ہے انشاءاللہ. تو کل ہم نیکسٹ ٹاپک پہ جائیں گے. چلیے جی آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ساتھ جڑنے کی اور اس پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے اور دین کا ہم سے بہترین کام لے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.